السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پاکستان کے نامور سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف شہید کی کینیا میں پراسرار قتل کا معاملہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پراسرار سے پراسرار ہوتا جا رہا ہے۔ انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل سے متعلق اب جو نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں ان سے لگتا یہ ہے مبینہ طور پہ کہ ارشد شریف کو نہ صرف ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا بلکہ قتل سے پہلے ان پر وحشیانہ و بہیمانہ تشدد بھی کیا گیا۔ گزشتہ روز دنیا نیوز سے وابستہ سینئر اینکر پرسن کامران شاہد نے اپنے پروگرام میں ارشد شریف پر ہونے والے ٹارچر کی تفصیلات کو اجاگر کیا اور قوم کے سامنے یہ نیا ایلیمنٹ سامنے آیا۔ ارشد شریف صاحب جو ہے ان کو قتل کرنے سے پہلے ٹارچر کیا گیا، 3 گھنٹے تک ٹارچر ہوتا رہا اور اس کے اندر ان کی جو ریبس ہیں ان کو توڑا گیا۔ ارشد شریف صاحب کی جو 3 انگلیاں ان کے ناخون اتارے گئے، ارشد شریف صاحب کی 2 انگلیاں جو ہیں ان کو فریکچر کیا گیا، ان پہ اتنا ٹارچر کیا گیا۔ ارشد شریف صاحب کو کلوز رینج سے پیچھے کمر میں ان کو گولی ماری گئی۔ یہ جو شخص ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے خرم، مبینہ طور پر اس کو ہر صورت میں اکاؤنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ مبینہ طور پہ اس تمام ٹارچر کا گواہ ہے۔ جو ایک فوٹیج آئی ہے ذرائع سے اس میں چلتا ہے پتا کہ وہ فائرنگ رینج سے بڑے ہنسی خوشی جو ہے وہ ارشد شریف صاحب اس خرم نامی شخص کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ کے نکلے اس رستے پہ جو ان کی موت کا رستہ تھا۔ مبینہ طور پہ بلیک واٹر جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے پاس یہ فائرنگ رینج کا سارا علاقہ، بلیک واٹر کے پاس یہ پورے علاقے کا ٹھیکہ تھا جو $4 لاکھ کے اندر جو ہے یہ کیا گیا۔ اور جیسے ہی ارشد شریف صاحب کا یہ مرڈر ہوا ہے اس کے بعد کمپنی نے یہ ٹھیکہ جو ہے اپنا منسوخ کر دیا، وڈرا کر لیا، اب دوبارہ انہوں نے نہیں لیا۔ وہاں پر 10 لوگ جو امریکن ٹھہرے ہوئے تھے ان کے متعلق بھی شبہ ہے کہ وہ بلیک واٹر کے سے ان کی وابستگی تھی، یہ بھی ایک شبہ ہے۔ آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی ارشد شریف کے قتل سے متعلق نئے انکشافات پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور چیف جسٹس پاکستان سے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ مجھے شدید افسوس ہے کہ کل جبکہ یہ بات سامنے آ گئی کہ ارشد شریف کے ساتھ یہ وحشیانہ ٹارچر ہوا، اس سے پہلے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان خود ایک پریس کانفرنس میں 2 ٹوک کہہ چکے ہیں کہ حکومت پاکستان کو یقین ہے کہ انہیں جان بوجھ کے ٹارگیٹڈ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سب کے باوجود آج تک حکومت پاکستان نے کینیا کی حکومت سے کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کیا ہے، کینیا پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا ہے، کینیا سے نہیں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کو اس سلسلے میں تمام معلومات فراہم کرے اور پھر عالمی سطح پر کینیا پر دباؤ ڈالنے کے لیے بھی اقدامات کرنے ضروری ہے۔ پاکستان کا نامور ایک بہت ہی سینئر، بہت ہی عمدہ صحافی اس بہیمانہ انداز میں اس کو قتل کیا گیا ہے۔ حکومت پاکستان اس حوالے سے کینیا کے معاملات کے حوالے سے خاموش ہے اور یہ وہ معاملہ ہے جو کہ ہم اقوام متحدہ تک سے اٹھا سکتے ہیں، دنیا کے دوسرے بااثر ممالک میں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے عدنان خشوگی کے معاملے کی، جس میں امریکہ سے کیونکہ ان کا تعلق تھا یا وہ امریکہ کے ایک اخبار کے لیے کالمسٹ تھے، ان کے جس طرح سے ان کا ترکی میں قتل ہوا تھا، اس کے بعد جو آفت کھڑی کی گئی تھی اور اس کے بعد جس طرح کا رد عمل ہم نے دیکھا تھا مغرب کا، امریکی حکومت کا، دنیا کا، اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ لیکن یہ ارشد شریف جو کہ ایک صحافی ہے اس کو بھی اسی انداز سے اور اس سے بھی زیادہ وحشیانہ انداز میں قتل کیا گیا ہے، اس پر ہم دنیا تو کیا بولے، ہماری حکومت بھی خاموش ہے، جو کہ بہت ہی پریشانی کی بات ہے۔ 25 اکتوبر کو ارشد شریف کی میت کینیا سے پاکستان لائی گئی تھی، جس کے بعد پیمز ہاسپٹل میں ان کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا تھا، مگر اس کی رپورٹ آج تک ان کے خاندان کو نہیں دی گئی ہے۔ مقتول ارشد شریف کی ماں، بیوہ اور بچے مجبوری میں بس ایک تماشا ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں، حکومت انہیں دھکے کھلا رہی ہے صرف ایک رپورٹ حاصل کرنے کے لیے جو ان کا قانونی حق ہے۔ مجبوراً ارشد شریف کی والدہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا۔ ارشد شریف کے قتل کے معاملے پر کینیا کی میڈیا سے لے کر تمام آزاد میڈیا اور آزاد صحافی واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا قتل نہایت متنازع حالات میں ہوا ہے۔ کینیا کی پولیس ہائرڈ گن کے طور پر کام کرنے میں بدنام ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ حکومت نے اس حوالے سے ابھی تک کینیا کی حکومت سے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا ہے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ اس سلسلے میں جو کمیشن بنایا گیا تھا حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم نے جو کمیشن بنایا تھا اس کے لیے جن جج صاحب کا تعین کیا گیا تھا، پوری قوم نے، تمام انسانی حقوقوں کی تنظیموں نے، تمام صحافیوں کی تنظیموں نے، تمام سینئر صحافیوں نے، ارشد شریف صاحب کے خاندان نے اس کو مسترد کر دیا تھا، جس سے حکومت کی غیر سنجیدگی عیاں ہوئی تھی کہ اس انداز سے وہ اس معاملے کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے وزیر اعظم نے کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دی جائے، لیکن اس واقعے نے بہت سوالات کو جنم دیا تو کیا واقعی حکومت اس سلسلے میں کوئی سنجیدہ تحقیقات کرنا چاہتی ہے؟ اس اندوناک معاملے پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں جناب ارشد شریف کی بیوہ محترمہ جویریہ صدیق۔ بہت بہت شکریہ
جویریہ صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کا درد، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی، آپ کی تکلیف، اس کا پوری طرح سے ہمیں احساس ہے، اور یہ ایسا ٹاپک ہے کہ بات کرتے میں بھی دل ہمارا بھر آ رہا ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو تمام باتیں کل سامنے آئی ہیں ان کی پوسٹ مارٹم کے حوالے سے، ان کی ساری جس طرح سے ان پر وحشیانہ تشدد کیا گیا اس قتل سے پہلے، کیا آپ کے لیے یہ نئی معلومات تھی یا آپ کو اس کا کوئی اندیہ تھا، یا اس سلسلے میں آپ کو سرکاری طور پہ کچھ بتایا گیا تھا؟ کیونکہ مجھے یہ تو بہرحال پتا ہے کہ آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ تو آپ کو اور آپ کے کسی خاندان میں کسی کو حکومت نے نہیں دی ہے. جی السلام علیکم. دیکھیے، مجھے جو ہے کینیا سے یا پاکستان کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی. اس حوالے سے میں نے جو ہے وہاں کی جو تحقیقاتی ایجنسی ہے اور جو پولیس ہے اس سے بھی رابطہ کیا، لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوآپریٹ نہیں کیا. جس وقت میں نے اپنے شوہر کا جسد خاکی پرنٹ میں دیکھا جب پوسٹ مارٹم ہونے لگا تھا، تو میں نے صرف ان کا چہرہ، ان کی گردن اور ان کا سینہ دیکھا تھا. میں نے ان کے ہاتھ اور ان کے دیگر اعضاء نہیں دیکھے، کیونکہ میں بیوی کے طور پہ پتہ میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. میں بطور صحافی تو وہاں پر موجود نہیں تھی نا کہ میں باریکیوں میں یا ڈیٹیلز میں جاتی، لیکن جس وقت یہ تصاویر چلی ہیں جو کہ نہیں اس طرح چلنی چاہیے تھی، کہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا تھا فیملی کو. ٹھیک ہے، میں تو خود آپ کو پتا ہے دنیا کا حصہ ہوں، دنیا اخبار کا. اور دوسری چیز یہ کہ ان کو بلر نہیں کیا گیا تھا. تو میں اور ارشد جب سے صحافت کر رہی ہوں، ہم کسی کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہوئے اس کی پرائیویسی اور رسپیکٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے اور رکھتے رہیں گے. اور مجھے اس چیز نے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے جب میں نے وہ تصاویر دیکھی، لیکن میں اس کو پہچان اس طرح گئی کہ ارشد کی انگلی پر تل تھا، اور جو ہاتھ اس میں نظر آ رہا ہے کہ ناخن اکھڑ گئے ہیں، وہ ارشد کا ہی ہاتھ ہے. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ چیز تھی، اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ ان کو ٹارگیٹ کے دن کا نشانہ بنایا گیا، لیکن یہ حکومت کہہ رہی تھی کہ نہیں، سونے کی اسمگلنگ کی بات ہے. اب وہی بندہ آ کر کہہ رہا ہے کہ قتل ہوا ہے، تو وہ صرف منہ سے آ کے کہہ رہے ہیں. پہلے دن اس نے میرے شہید شوہر کی تصدیق کرنے کی کوشش کی، اور دوسرے دن جو ہے دوسرے دنوں بعد آ کر یہ جو ہے ہمارا ہمدرد بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. حکومت پاکستان نہ ہم سے کوئی کوآپریٹ کر رہی ہے، نہ ہم سے کوئی رابطہ کر رہی ہے. سیم گوز فار دا کینین گورنمنٹ، کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک سے زیادہ برا حال ہے وہاں پر. تو کیسے تحقیقات آگے بڑھیں گی جب تک کہ سپریم کورٹ جو ہے ایک ہائر جوڈیشل کمیشن نہ بنا دے، یا اقوام متحدہ اس کی انویسٹیگیشن آزادانہ طور پر نہ کرے، کیونکہ اس طرح تو کبھی بھی انصاف ہمیں نہیں ملے گا. اور میڈیا ٹرائل کے بجائے کیا حکومت کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ہمیں سب سے پہلے رپورٹ پرووائڈ کرتے؟ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے یہ چیز میڈیا میں لیک کروا دی، اور ہمیں میڈیا کے توسط سے پتہ چلا. تو یہ شدید جھٹکا تھا. میری سب سے یہ آپ اس معاملے کو، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی زیر سماعت ہے، اور جب آپ پچھلی سماعت پہ آپ لوگوں نے، ارشد کی والدہ نے جب عدالت سے رجوع کیا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے، تو وہ تو خیر آپ کو نہیں ملی تھی، اور پھر شاید عدالت نے 9-10 دن کی تاریخ دے دی تھی. اگلی تاریخ پہ یہ موضوع آپ اٹھائیں گی اور یہ چیز سامنے لائیں گی کہ آپ کو تو نہیں ملی پوسٹ مارٹم رپورٹ، مگر یہ میڈیا کو لیک کر دی ہے حکومت نے. آبویسلی حکومت کے علاوہ کون دے گا؟ دیکھیے، کیا ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہر ہفتے ویڈیوز آتی ہیں، کیا اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے مکمل طور پہ کہ اب جو جسد خاکی ہیں وہ بھی سرد خانوں میں یا مارچریز کے اندر محفوظ نہیں ہے، کہ وہاں سے بھی تصویریں لے کے لیک کی جائیں گی ان لوگوں کی جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے. یہ چیز انتہائی تکلیف دہ ہے، اور ہر شخص کو جو ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے وہ سب سے پہلے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھے کہ کوئی بھی ایسی چیز وہ شیئر نہ کرے جو کہ ہمیں پھر اس پہلے دن میں لے جائے. جیسے کہ ہم نے ان کو دیکھا تھا، ان کو جو میں نے ان کے بلٹ وونڈز دیکھے تھے، اور میں نے ان کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے، لیکن ہاتھ تو ٹی وی کی توسط سے مجھے نظر آئے نا کہ ان پہ اس قسم کا تشدد کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ یہ بے امانہ سلوک کیا گیا ہے. اس چیز نے ہمیں بہت شدید تکلیف دی ہے، اور میں پھر ایک دفعہ یہ کہوں گی کہ سب ہماری میڈیا کی برادری ان کے لیے آواز اٹھائے، انصاف کے لیے آواز اٹھائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پہ 16 FIR کس نے کروائی تھیں، ان کو آف ایئر کس نے کروایا تھا، ان کو ملک چھوڑنے پہ کس نے مجبور کیا تھا، اور پھر ان کی جان لے لی گئی.
اس پہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہا کہ ہماری زندگی 6-7 مہینے سے عذاب بنائی ہوئی تھی ان کیسز کی وجہ سے. جس کا دل کرتا تھا چائے پیتا اٹھتا جاتا تھا اور کہتا تھا مجھے ارشد شریف کی فلاں بات پسند نہیں آئی. اور میرا شوق یہاں مقدمے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا اور اس نے ملک اس دن چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا جب لوگوں کو ننگا کر کے جو ہے ٹارچر کیا گیا. وہ ننگا نہیں ہونا چاہتا تھا. تو اب مجھے وہ لوگ سے بتائیں کہ کون اس کی اس طرح تصویریں کھینچ رہا تھا جبکہ وہ زندہ نہیں تھا اور مارچری میں تھا. تو کس نے یہ بریچ کی ہے؟ کیونکہ ہم فیملی ممبر سے نہیں لے کے جا رہے تھے فلمز اندر. فون بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ محترمہ جویریہ صدیق ہمارے ساتھ موجود تھی. ارشد شریف مرحوم کی شہید کی بیوہ اور یقیناً ان کا درد ان کی تکلیف اسے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ اسے کوئی سمجھ سکتا ہے نہ اسے دیکھ سکتا ہے. حکومت تو خیر بالکل نہ سمجھ رہی ہے نہ سمجھنا چاہتی ہے. خبر سے بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. اتوار کو پاکستانیوں کے لیے مسرور بہت خوشی کا دن ہے. پاکستان میں اور انگلینڈ کا فائنل ہوگا T20 ورلڈ کپ کے سلسلے میں. آج انگلینڈ نے بھارت کو عبرتناک شکست دی اور کرکٹ میں ایسے مناظر کم ہی دیکھنے میں آئے ہیں. اس کا احوال دیتے ہیں آپ کو چھوٹے سے وقفے کے بعد. آج پاکستانی ایک بار پھر بہت مسرور نظر آئے کیونکہ آج فیصلہ ہو گیا کہ اتوار کو T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. آج T20 ورلڈ کپ کے دوسرے بھی سیمی فائنل میں انگلینڈ نے بھارت کو 10 وکٹوں سے کہیے کہ عبرتناک شکست دے کے واپسی کی ٹکٹ تھما دی. انگلینڈ نے 169 رنز کا ہدف صرف 16 اوورز میں حاصل کر لیا اور ایلکس ہیلز اور جوز بٹلر کی اوپننگ پارٹنرشپ نے بھارتی بولنگ کا بھرکس نکال دیا. گراؤنڈ میں بیچارے بھارتی اس تماشائی ہکا بکا رہ گئے اور ایلکس ہیلز نے دھواں دار 86 رنز بنائے اور اس مین آف دی میچ قرار پائے. بٹلر نے 80 رنز سکور کیے. آج کے سیمی فائنل نے بھارت اور پاکستان کے درمیان پچھلے T20 ورلڈ کپ کے میچ کی یاد تازہ کر دی جس میں بابر اعظم اور محمد رضوان نے بھی بھارتی بولرز کی اسی طرح دھلائی کی تھی اور بھارت کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی. آج کی شرمناک شکست کے بعد متوقع طور پہ بھارتی عوام بھارتی میڈیا بلبلا اٹھے. اب اتوار کو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں فائنل ہوگا. 1992 کا ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ فائنل بھی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اسی گراؤنڈ پر ہوا تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ کے دوران ایک وقت ایسا تھا جب ان دونوں ہی نے ٹیموں کے ایک ٹورنامنٹ میں رہنے کے ان دونوں ٹیموں کے یعنی کہ انگلینڈ کے پاکستان کے لالے پڑ گئے تھے مگر دونوں نے کم بیک کیا اور اب فائنل میں ہیں. پاکستان کی ٹیم اس وقت زبردست فارم میں ہے. ہم نے لگاتار 4 میچز جیت کر فائنل تک رسائی حاصل کی ہے. دوسری جانب انگلش ٹیم بھی شاندار کھیل رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ہی ٹیمیں ایک مرتبہ T20 ورلڈ چیمپئن رہ چکی ہیں. پاکستان 2009 جبکہ انگلینڈ 2010 میں T20 ورلڈ چیمپئن تھا. سابق پاکستانی کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو انگلینڈ کی آج کی پرفارمنس سے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان کی بولنگ بھارت سے کہیں بہتر ہے. ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اتوار کو میلبرن میں بارش کے 95% امکانات ہیں اور اگر بارش کی وجہ سے میچ سنڈے نہیں ہو سکا تو اس کے لیے پیر کا اضافی دن رکھا گیا ہے مگر پریشانی کی بات یہ ہے کہ پیر کو بھی بارش کے امکانات ہیں. اگر ان دونوں دنوں میں بارش کی وجہ سے میچ مکمل نہیں ہوا تو فائنل کی دونوں ٹیموں کو مشترکہ چیمپئن قرار دیا جائے گا. مگر آپ زیادہ مایوس نہ ہو کیونکہ میلبرن کا موسم بھی ہماری سیاست کی طرح ہے جس کے بارے میں پیشنگوئی کرنا ذرا مشکل ہے. مثال کے طور پہ اسی ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے دن بھی بارش کے 65% امکانات تھے مگر ایک بوند بھی نہیں برسی تھی. مگر بہرحال اتوار کا دن ہر پاکستانی کے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے. پورا ملک پوری قوم اس کے لیے اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے پورا اتوار صرف کرے گی. بہترین موقع ہے پاکستان کے لیے وہ ایک بار پھر ورلڈ چیمپئن بنے 1992 کی یاد تازہ ہو جائے اور اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے 1992 میں پاکستان کے ورلڈ کپ کے وننگ اسکواڈ کے شاندار وننگ اسکواڈ کے ایک بہت ہی شاہکار ستارے نے پاکستان کے بہت ہی نامور کرکٹر ہیں جناب مشتاق احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مشتاق احمد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میلبرن ہے انگلینڈ ہے ورلڈ کپ کا فائنل ہے. ریمارکیبل ایک وہ چیزیں ہیں اسٹرینگتھ ہماری اور انگلینڈ کی جو اس وقت کی آج کی اسٹرینگتھ ہے یہ بھی کمپیریبل ہے آپ کے خیال میں؟ آج ہماری ٹیم زیادہ بہتر ہے؟ میرے خیال میں تو شاید 92 میں ہم بہت زیادہ مضبوط تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں یہ ٹیم بھی ہماری تگڑی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو سب سے اچھی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دونوں اوپنرز نہیں چل رہے تھے اسپیشلی کیپٹن بابر اعظم.
جب آپ کا کپتان سے سکور نہیں ہوتا ہے نا، تو سم ٹائم آپ کی فیلڈنگ میں، جب آپ فیلڈنگ میں ہوتے ہو تو آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں وہ اسٹرینتھ نہیں رہتی، وہ کانفیڈنس نہیں رہتا. تو یہ جو سیمی فائنل پاکستان جیتا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف سڈنی میں، اس سے بابر اعظم کی جو کیپٹنسی ہے اس میں نکھار بھی آئے گا فائنل والے دن، اور رضوان کا سکور کرنا بھی بڑا خوشائن ہے پاکستان کے لیے. سو دی اینڈ آف دا ڈے اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس وقت بڑا کانفیڈنٹ طریقے سے بیٹھا ہوا ہے. جیسے میں نے اپنے کولیگز کی بات سنی تو آئی تھنک پاکستان کے پاس بالنگ ایسی ہے جو انڈین بالنگ سے بہت تیز ہے. اور سب سے پہلے اس میلبرن پچ کے اوپر جو اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ سپنجی باؤنس ہوتا ہے. ایک تو باؤنس ہوتا ہے نا تیز، ایک سپنجی باؤنس ہوتا ہے کہ سلو جاتا ہے ٹینس بال کی طرح. اس پہ جو انگلینڈ کے بیٹسمین آتے ہیں وہ یوز ٹو نہیں ہے ایسی پچوں کے اوپر کھیلنے کے، کیونکہ وہاں کی پچیں جو انگلینڈ کی پچیں ہوتی ہیں وہ تیز بال آتا ہے، اور تیز بال کو یہ اچھا کھیلتے ہیں. جہاں پہ بال تھوڑا سا سلو آتا ہے وہاں پہ ان کی ٹائمنگ وہ نہیں رہتی. سو آئی تھنک دوسرا جو بڑا ایلیمنٹ ہے جو ٹیکٹیکل موو کرنا چاہیے پاکستان کو، میچ اپ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایلیکس ہلز اور جوس بٹلر جو ہیں یہ دونوں ایسے پلیئر ہیں جو ارلی آن لیفٹ آرم اسپنر کے خلاف پھنستے ہیں. اور اگر ہم پاور پلے میں شہین کے ساتھ ایک اوور اگر اس کو نواز کو کرا دیں تو آئی تھنک یہ اسٹریٹجی بھی کام آ سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم نے دونوں میں سے ایک کسی کو آؤٹ کر لیا تو ان کا مڈل آرڈر اتنا ابھی چل نہیں رہا. سو آئی تھنک ٹیکٹیکلی ہمیں سمارٹ کرکٹ کھیلنی پڑے گی، اپنے پلان کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا، اور جو باؤنڈریز ہیں سائڈز والی جو اسکوئر آف دا وکٹس ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ بڑی لمبی ہے. تو جو فیلڈرز ہوں گے وہ بھی میرا خیال آگے رہیں گے تو زیادہ افیکٹ ہے، کیونکہ ان کے 2 بھی رنز روکنے ہیں. فٹنس لحاظ سے یہ زیادہ فٹ ہے ہم سے، مگر ہم اگر ٹیکٹیکلی اور سمارٹ کرکٹ کھیلیں گے تو آئی ایم شیور کہ وی کین بیٹ دیم انشاءاللہ. تو مشتاق بھائی، آپ ماشاءاللہ پاکستان اور انگلینڈ دونوں کے ہی بولنگ کوچ رہے ہیں، اور اب ہمارا مقابلہ یہی، جیسے کہ آپ نے کہا، یہ بٹلر اور جوز اور یہ ہیں جن کی ابھی اس وقت کی فارم آج ہم نے دیکھی ہے جو بہت ہی ڈینجرس فارم ہے ہمارے لیے. تو ان کو پیئرس کرنا، آپ نے فرمایا کہ ہماری سپن جو ہے وہ اس میں کارگر ثابت ہو سکتی ہے، مگر ان کو آؤٹ کرنا جلدی، چاہے وہ پہلے بیٹ کریں یا ہم کریں یا وہ بعد میں بیٹ کریں، وہ کرٹیکل ہوگا میچ کی آؤٹ کم پہ. 100% آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اس کی وجہ پتہ ہے کہ جوس بٹلر اور ایلیکس ہیلز یہ دونوں فارم میں ہیں، اور جس طرح کا یہ میچ انہوں نے ختم کیا ہے کہ وکٹ بھی نہیں دی اور 169 سکور انہوں نے بغیر لاس کے اپنا پورا کر لیا ہے. یہ کانفیڈنس جب فائنل میں آتا ہے نا تو یہ مینٹلی تیار ہو کے آئیں گے کہ انہوں نے شہین کا پہلا اوور کھیلنا ہے، ایک نسیم شاہ کا کھیلنا ہے یا حارث رؤف کا کھیلنا ہے. سڈنلی ان کو پتا چلتا ہے کہ جی لیفٹ آرم اسپنر آ گیا ہے. اب لیفٹ آرم اسپنر کے آگے ان کو کانفیڈنس نہیں ہے. سو یہ جو ٹیکٹیکل مووز ہوتی ہے نا بڑے میچوں میں، آپ نے بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور دلیرانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اگلی اپوزیشن کو ایک دم مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ اپنی اپوزیشن کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیتے ہیں نا تو 60% آپ اس وقت ان کی وکٹ لینے کے چانس میں آ جاتے ہیں. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. مشتاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان کے 92 کے ورلڈ کپ کے وننگ اسکواڈ کے ہمارے بڑے عمدہ ستارے. مشتاق احمد بولنگ کوچ بھی رہے، انگلینڈ کی بھی رہے، پاکستان کے بھی. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. آج پاک فوج کی جانب سے پہلی بار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی الوداعی مصروفیات کی تصدیق کی گئی ہے، اور اس طرح سے جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے آخری دنوں کا سفر شروع ہو گیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے مختلف فارمیشنز کے الوداعی دورے شروع کر دیے ہیں. آج انہوں نے سیالکوٹ اور منگلا گیریزن کا دورہ کر کے افسران اور جوانوں سے ملاقاتیں کی اور خطاب کیا. آرمی چیف کی تعیناتی اور عام انتخابات کا انعقاد کسی بھی ملک میں ایک معمول کا آئینی اور قانونی عمل ہے، لیکن انہونی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے تباہ کن سیاسی اور سول اور ملٹری اور معاشی حوالے سے بے پناہ نازک دور سے گزر رہا ہے، اور بہت ہی اس وقت کیفیت جو ہے وہ پاکستان کی دگرگوں ہے، سیاسی حوالے سے، معاشی حوالے سے اور سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے. خاص طور پہ پچھلے 3 ہفتوں کے دوران ملک میں ہم نے دہلا دینے والے واقعات و سانحات کا مشاہدہ کیا ہے. انوکھے اور خلاف معمول واقعات سے پاکستان کی چولیں ہل گئیں. سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بچ گئے.
تاہم ان کے نامزد افراد کے خلاف FIR درج نہ ہونے کی سے اس واقعے کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے نامور سینئر صحافی ارشد شریف کی کینیا میں انتہائی پراسرار حالت میں اس کو قتل کیا گیا، ان کی شہادت ہوئی۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے غیر معمولی پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے جارحانہ بیانیے کا بھرپور جواب دیا۔ حالیہ 3 ہفتوں میں چونکا دینے والی پیش رفت نے پورے کاروبار مملکت کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان پر اپنا خاص رحم فرمائیں، کیونکہ آئندہ 3 ہفتے بھی آرمی چیف کی تعیناتی کے اہم فیصلے، الیکشن تاریخ کی ہنگامہ خیزی اور سب سے زیادہ عمران خان کے لانگ مارچ کی ہلچل پر مبنی ہوں گے اور بہت ہی فیصلہ کن یہ تمام معاملات ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم لیگ نون اور PTI نے ایک غیر سیاسی حساس عہدے پر تعیناتی کو عوامی جلسوں، نیوز کانفرنسز اور انٹرویوز کا عنوان بنا دیا ہے، اور یہی صورتحال میڈیا کی ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں بے لگام اس سلسلے میں تبصرے اور ہم نام لینے اور ان تمام صورتحال کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک انتہائی حساس اور ایک انتہائی خطرناک پیش رفت یہ ہے کہ سرونگ آفیسرز کے نام لیے گئے ہیں، پسند ناپسند کا تعین کیا گیا ہے کہ کون سا آفیسر کس کو پسند ہے اور کون سا آفیسر کس کو نہیں پسند ہے۔ بہرحال آج ISPR کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی الوداعی ملاقاتوں کے باضابطہ اعلامیے کے بعد ان کی مبینہ دوسری بار ایکسٹینشن کی باشکش یا عہدے پر تسلسل کی تجاویز دم توڑتی نظر آئی ہیں، لیکن نئے آرمی چیف کی تعیناتی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوگی۔ آئندہ دنوں میں ملکی سیاست و معیشت میں قرار آنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور جیسے میں نے آپ کو بتایا سوشل میڈیا میں بے لگام قیاس آرائیوں کا بازار لگ چکا ہے، اور وہ کیفیت ہے جو کب نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے۔ اور سب سے زیادہ دردناک بات محب وطن پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ہے کہ یہ صورتحال جو کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک طرح سے جنم دے گی اس کیفیت کو بھی کہ جو کہ موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کسی صورت سے بھی ایک ناقابل برداشت پوری صورتحال، کیونکہ بہرحال کہیں سے ہم نے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ اہم تعیناتی پر تقرری سے پہلے چیبیں گوئیاں بہرحال ہو رہی ہیں اور بے لگام ہیں۔ نواز شریف کے پسندیدہ اور عمران خان کے ناپسندیدہ نام کی گونج، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے، یہ اس کا سب سے خطرناک پہلو ہے، اور یہ فیصلہ سازی راولپنڈی یا اسلام آباد کے بجائے بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ اس سلسلے میں کلیدی فیصلہ لندن میں ہو رہا ہے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف جناب نواز شریف سے اور مریم نواز سے اس ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں، اور اس کے لیے وہ اچانک جب وہ مصر سے واپس آ رہے تھے کلائمیٹ سمٹ کے بعد تو قطر میں ان کا فیصلہ ہوا کہ وہ لندن جائیں گے، جہاں سے وہ لندن روانہ ہو گئے، اور پچھلے 2 دنوں سے وہاں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ فیملی ڈنرز ہو رہے ہیں یا فیملی ان کی ری یونین ہو رہی ہے جس میں کہ وہ سب شریک ہیں، مگر بہرحال ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ پاکستان کے حوالے سے کلیدی فیصلوں کا اس حوالے سے صلاح مشورے کا ہے۔ اصولی طور پر یہ ایک اہم معاملہ ملک کی تمام سیاسی قوتوں کے وسیع اور مربوط مذاکراتی عمل کا متقاضی ہے۔ کسی صورت سے پاکستان میں سکون آئے، امن آئے، اور اس کے لیے دل بڑے کرنے ہوں گے، انا کو ایک طرف ڈالنا ہوگا، اور ایک مربوط اور وسیع مذاکرات کے ذریعے پاکستان کو سیاسی اور معاشی جنجال سے ہی چھڑایا جا سکتا ہے، اور پھر جو دوسرے حل طلب مسئلے ہیں یا ایسے معاملات جو کہ قطعی طور پر متنازع نہیں ہونے چاہیے ان کو تنازع سے پاک کرنا ہوگا۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے دفاعی امور کے ممتاز اور بہت ہی قابل ہمارے ایکسپرٹ ہیں اور سابق لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور سیکرٹری دفاع بھی رہ چکے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حالات کی سنگینی میں مزید تعارف کی گنجائش نہیں ہے، یقیناً مجھ سے زیادہ آپ اس سے آگاہ ہیں، مجھ سے زیادہ آپ اس حساسیت کو اس کی جانتے ہیں۔ پہلے تو صرف ہمیں یہ سمجھا دیجئے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جو مروجہ طریقہ کار ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ، بہت اچھا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں زیادہ تر چیزیں کور کر لیں۔ میں صرف پروسیجر کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ایک آدھ جو آپ نے بات کی اس پر اگر اجازت دیں گے بات کروں گا۔ پروسیجر بہت سمپل ہے کہ اور لگا بندہ ہے اور سکہ بند ہے کہ جی ایچ کیو سے سینئر موسٹ آفیسرز کے جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، کوالیفائڈ سینئر موسٹ۔ اب اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کہ کوالیفائڈ کون ہوتا ہے اور کون کوالیفائڈ نہیں ہوتا،
وہ ایک الگ، وہ سب کو معلوم ہے وہ باتیں. اگر تو ایک ویکینسی ہو جیسے کہ صرف آرمی چیف کی تو 3 نام جاتے ہیں. اگر 2 ویکینسیز ہوں جیسے کہ چیئرمین کی ویکینسی بھی ہے اور آرمی چیف کی بھی ہے تو پھر 5 نام جاتے ہیں. تو اس صورت میں 5 نام جائیں گے وزارت دفاع میں، جو کہ ایک بہت سینئر ذمہ دار آفیسر بائی ہینڈ لے کر جائے گا، اور اس میں آرمی چیف اپنی کوئی پریروگیٹو یا کوئی سجیشن یا کوئی ریکمنڈیشن نہیں ڈالتے. وہ سینیارٹی وائز لسٹ رکھ دیتے ہیں اور ان کے جو پروفائل ہے یا جو ان کا سروس ریکارڈ ہے وہ ساتھ رکھ دیتے ہیں. اور آگے جو وزارت دفاع میں اور کوئی کام نہیں انہوں نے کرنا ہوتا سوائے اس کے کہ اس پہ کورنگ لیٹر لگا کے وہ آگے اسی طرح ہو بہو وداؤٹ اینی ریکمنڈیشنز وہ چیز چلی جاتی ہے وزیر اعظم کے پاس، اور وہاں بھی بائی ہینڈ ایک کوئی ذمہ دار شخص جو ہے آفیسر وہ لے کر جاتا ہے. اس کے بعد یہ کمپلیٹ پریروگیٹو ہے، ٹوٹل پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا کہ وہ ان کے کاغذات کو دیکھیں، ان کے ناموں کو دیکھیں. اگر کسی سے وہ مشورہ کرنا چاہیں تو اپنی کیبنٹ سے کر سکتے ہیں، اگر وہ پوچھنا چاہیں آرمی چیف سے تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ لکھ کر کچھ نہیں دیں گے. اس جگہ پر میں ذرا سا معاف کیجئے گا مقل ہونا چاہوں گا جنرل صاحب، وہ بہت ہی کرٹیکل سوال ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ مشورہ اگر کرنا چاہیں تو وہ مشورہ کر سکتے ہیں، ان کو قید نہیں ہے. اگر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن سے یا اپوزیشن کے لیڈر سے مشورہ کرنا چاہیں تو کیا اس پر ان کو کوئی قید ہے کہ قومی ایک یکجہتی ہو جائے؟ چلیں ایک غیر معمولی حالات میں تو اس پر کوئی ان پر قید تو نہیں ہے نا اس معاملے میں؟ جی دیکھیں، سرکاری طور پر تو وہ مشورہ کر سکتے ہیں تمام لوگوں سے جو کہ کیبنٹ کا حصہ ہوں یا جیسے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ رہے ہیں آرمی چیف ہوں، لیکن ایسے لوگوں کو ملوث نہیں کرنا چاہیے جو کہ حصہ نہ ہو پارلیمنٹ کا، اور یا کسی وجہ سے اور وجوہات پر ان پر کوئی ایسے الزامات ہوں. وہ ذرا تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا، وہ اس کو اچھا محسوس نہیں کیا جائے گا انسٹیٹیوشن میں. یہ بات تو ہوگی. اگر اب یہ اجازت دیں تو تھوڑی سی آپ نے بات کی ہے، میں اس پر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کامران صاحب کوئی بھی سلیکٹ کر لیں ان 5 لوگوں میں سے، کسی کی پسند کا بھی ہو، یہ بات آپ بالکل جیب میں لکھ کر ڈال لیں کہ وہ چیف جو ہے وہ پاکستان کا انٹرسٹ دیکھے گا، وہ آرمی کا انٹرسٹ دیکھے گا، کسی کا نہیں ہوگا. اور ہسٹری آپ کے سامنے ہے. مجھے 100% یقین ہے جنرل صاحب، مجھے اپنی ذات میں اپنے تجربے سے اپنی معلومات سے، آپ کا جتنی معلومات اور میرا تجربہ نہیں ہے لیکن جتنا بھی ہے وہ یقیناً اچھا خاصا ہے، تو وہ میں آپ کی بات سے 100% یقین کرتا ہوں کہ جس کو بھی بنا دیں گے وہ 100%، یہ تو ظاہر ہے اوبویسلی پاکستان کا وفادار ہوگا اور غیر سیاسی ہوگا. اس کی کوئی سیاسی جو ہے وہ پسند اور ناپسند نہیں ہوگی. آج جتنا بھی میڈیا میں آ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ بتائیے گا کہ بہرحال یہ پاکستان کی ریت رہی ہے کہ یہاں پر ہمیشہ یا شاید ہی کبھی جو ہے سینئر موسٹ کو جو ہے وہ آرمی چیف اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کا انتخاب کیا ہو. یہ بہرحال ان کی ثوابدید ضرور ہے، لیکن بہرحال اس کلیے پہ اس طرح سے عمل نہیں ہوا جیسا کہ شاید خیال ہے. جی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اس میں میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے آپ کے لیے ایک چیز میں اور ایڈ کر دیتا ہوں جو کہ ان رائٹنگ کہیں نہیں ہے، لا کوئی نہیں ہے، رول کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک سمجھا جاتا ہے فوج میں، کم از کم یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور وہ میں 2 چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی فوج میں لڑاکا فوج ہے، آرمڈ کور، انفینٹری، اس کے بعد کوئی سپورٹنگ بڑی بڑی فورسز ہیں جیسے آرٹلری اور بھی ہیں، ایئر ڈیفنس ہے اور انجینئرز وغیرہ ہیں. تو یہ نارملی ایک سمجھا جاتا ہے کہ انریٹن پریکٹس کہ اس میں روٹیشن ہونی چاہیے، کہ اگر انفینٹری کے آفیسر چلے آ رہے ہیں آپ کے چیف، اور خاص کر انفینٹری کے اندر بھی بلوچ ریجمنٹ، پنجاب ریجمنٹ، سندھ ریجمنٹ، ایف اور یہ سارے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ بار بار مثال کے طور پہ ایک بھی بلوچ ریجمنٹ کا، دوسرا بھی بلوچ ریجمنٹ کا، تیسرا بھی بلوچ ریجمنٹ کا، یا انفینٹری ہی کی ہو اور آرمڈ کور کو موقع نہ ملے اور آرٹلری کو موقع نہ ملے. یہ بھی ایک چیز ہے جس کا خیال رکھا جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو کہ تھوڑی سینسٹیو ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے ماحول میں ہمارے سب کو معلوم ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ جب صدر لگاتے ہیں، وزیر اعظم لگاتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں ہے کہ یار اگر وزیر اعظم پنجاب کا ہے تو بہتر ہے کہ صدر سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو. تو یہ ایک انریٹن بات بھی ہے کہ بھی پنجابی پٹھان گو کے آفیسرز کارڈر میں
پیور میرٹ چلتا ہے اور اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن جب ٹاپ پہ آپ سلیکشن کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر 3 دفعہ پنجابی چیف آ گیا تو چوتھی دفعہ پٹھان چیف آئے, اس کے بعد سندھی چیف آئے, بلوچی چیف آئے. یہ 2 فیکٹر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ایک انڈر کرنٹ ہوتی ہے, اس کا رول کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ایک اچھے وزیر اعظم کو یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. چلے وہ تو اب وزیر اعظم کی ثوابدید ہے, اور جس انداز سے بھی چاہیں ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی چاہیں وہ اس سلسلے میں وہ فیصلہ کریں. اور لیکن جل صاحب ایک چیز تو بڑا ضروری ہے نا, اب ہم اپوائنٹمنٹ سے آگے جاتے ہیں کہ ایز اے پاکستانی ہم بات کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ اب جس ہم عذاب سے گزر رہے ہیں, اس سے نتھنگ شارٹ آف عذاب, سیاسی, معاشی اور اندرونی خلفشار, جس طرح کی صورتحال ہے, فری فار آل ہے, ہر طرف سنکنگ ہے, ڈیمورلائزڈ نیشن ہے. تو اب یہ بھی تو ایک خواہش ہے, ایسے ہی وقت پہ تو قوم جو ہے وہ فوج کی طرف دیکھتی ہے, اس کا ایک اثر ہے, ایک اس کی جگہ ہے, وہ حاکمیت کی, سالمیت کی, سوورنٹی کی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ہماری محافظ ہے. کہ ایسی صورتحال سے ریٹریو کرنا بھی جب ہے اور ایسی صورتحال سے نکلنا ہے, میرا مطلب قطعی مارشل لاء نہیں ہے, لیکن وہ ریٹریو کرنا بھی تو پھر وہ ذمہ داری ہے کہ اب کبھی تو یہ دور ختم ہو, کبھی تو یہ سلسلہ ختم ہو, نیا آرمی چیف آئے, آئندہ سال الیکشن میں نیا وزیر اعظم آئے, نیا چیف جسٹس آئے, نیا پاکستان جو ہے وہ اپنے سفر کا آغاز کرے. تو اس کو تو ختم کرنا ہے نا, اب اس کے لیے ایوری ڈے کاؤنٹس. سر جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑے سے پریشر میں سمجھتا ہوں کہ ہے, اور جنرل قمر باجوہ صاحب نے بہت اچھا کیا کہ یہ فیئر ویل آج اعلان کر دیا, ورنہ یہ میرا خیال ہے کہ بس 2 ہفتے 10 دن پہلے یا 2 ہفتے پہلے شروع ہوتی ہیں فیئر ویل وزٹس. یہ جو اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معمول سے قبل انہوں نے شروع کر دیے ہیں فیئر ویل کال. جی معمول سے ہٹ کر ہے, اس لیے تاکہ وہ افواہیں دم توڑ جائے, اور شکر ہے کہ آج یہ افواہیں دم توڑ گئی ہیں. تو یہ جو اعلان کیا ہے فوج نے کہ ابھی ہم نان پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں, بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلے بیگج کی وجہ سے لوگوں کو اعتبار نہیں ہے اور لوگوں کو یقین نہیں ہے اور عادت بھی نہیں ہے. تو وہ عادت اور یہ اعتبار جو ہے یہ وقت کے ساتھ ختم ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے, آنا چاہیے کہ جس میں فوج اپنا کام کرے, اور اس کو لیکن وہ بالکل ضروری ہے. مگر کیا یا آپ یہ کہیں کہ نہیں, اس وقت ہماری سالمیت کو, حاکمیت کو, انٹیگریٹی کو, معاش کو, ہماری سیاست کو, ہمارے قوم کے مورال کو بچانا بڑا ضروری ہے, اس کو ریٹریو کرنا ہے. یہ سیاست نہیں کرنی ہے, یہ پاکستان کو بچانا ہے, اور اس اثر کو اور اس قوت کو استعمال کرنا ہے جو قوم تجویز کرتی ہے, جس نے تفویض کیا ہے افواج پاکستان کو. یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ان کی پشت پہ کھڑے ہیں کہ آپ ہمیں اس سے نکالیں, اس عذاب سے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو تھوڑی سی خلیج پیدا ہوئی ہے عوام اور فوج میں, یہ بہت ہی خطرناک ہے, اور یہ دشمن کے ایجنڈے کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا. جس نے بھی اس میں جتنا کردار ادا کیا ہے میرا خیال وہ اچھا نہیں کیا ہے, اور اللہ کرے گا کہ میرا خیال نئے چیف کے آنے کے بعد یہ تھوڑی سی ایسا ماحول بنے گا. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کو نزدیک لانے کے لیے بھی فوج کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے, اس پر میں بالکل کہتا ہوں کہ اس کو میں سیاسی بات نہیں سمجھتا. اگر چاہے چیف جسٹس آف پاکستان, پریزیڈنٹ آف پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف کسی طریقے سے سیاسی قوتوں میں یہ جو دوریاں ہیں ان کو ختم کریں, ان کو نزدیک لے کر آئیں, تو وہ بہت ہی اچھا کام ہوگا, اور وہ اس کو سیاست کے زمرے میں نہ گنا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری حالت ہے معیشت کی, جو ہماری حالت ہے سیاست کی اور ایون ڈیفنس کی, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو زیادہ جو قوم کی آواز ہے اس کو لبیک کہا جائے. جو اکثریت لوگوں کی کہہ رہی ہے کسی بھی سیولائزڈ جمہوریت میں, یہ اگر اتنے لوگ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہنا چاہوں گا کہ میرا بالکل, اور مجھے 100% یقین ہے کہ آپ کا بھی, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مارشل لاء لگا دو, آپ یہ نہیں کہہ رہے, آپ اس اختیار کو, اس اعتماد کو استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں جو قوم نے دیا ہے فوجی لیڈرشپ کو. جی بالکل آپ نے صحیح سمجھے ہیں, اور اچھا ہوا آپ نے کلیریفائی کر دیا. میں یہی کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں جو حالات ہیں ملک کے اور جو بیرونی حالات ہیں, جو اوور آل ماحول ہے
وہ مارشاء اللہ کا تو ہے ہی نہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ سمجھیں کہ وہ تو دشمنوں کے خواب پورے ہو جائیں گے. ہم کبھی بھی ایسے اس طرف نہیں جائیں گے، اور مجھے یقین ہے میں جتنا جنرل قمر جاوید باجوہ کو جانتا ہوں اور باقی جو لوگ آنے والے ہیں، ان میں سے کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہے جس کا لوگوں نے یہ چیزیں تمام اڑائی ہوئی ہیں. یہ صرف زیادہ بدمزگی پیدا کرنے کے لیے کام کیے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتا سوشل میڈیا اس کو اور گہرا کرتا ہے. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نیا چیف آف آرمی سٹاف اور جو امنگ ہے قوم کی اس کے مطابق نئے انتخابات اور نیا وزیر اعظم اور سارے یہ جو چپکلش ہے اور یہ جو ایک بدمزگی پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے. ہمارے اعصاب جواب دے چکے ہیں میرے بھائی. یہ نوجوان پریشان ہے کہ کوئی رکے کام، اپنا کام شروع کریں، کوئی امن پیدا ہو، کوئی اکانومی آگے بڑھے. ان سب چیزوں کے لیے یہ ضروری ہے نیا آرمی چیف فوج کو اور بھی دور لے کر جائے، جو کہ پہلے امپریشن صحیح جا رہا ہے اس کو مزید اسی لائن پہ لگائے رکھے. لیکن قومی مفاد کی خاطر اگر کچھ کام ایسا کرنا ہو لوگوں کو نزدیک لانے کا وہ کرے، اور جو بھی حکومت ہے وہ یہ بات سمجھے کہ موڈ سمجھے عوام کا، اس کے مطابق اپوائنٹمنٹ کے فوراً بعد دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی، افواج پاکستان کے سابق کور کمانڈر، سیکرٹری ڈیفنس. ہمیں تجربہ کار، ماہرانہ اور محب وطن رائے دے رہے تھے اس پورے قضیے کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، کیا ہو رہا ہے. اس سلسلے میں بہت اہم فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں، صلاح مشورہ کر رہے ہیں جناب نواز شریف سے، مریم نواز شریف صاحبہ سے، اور اسی دوران وہاں پہ وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے دفاع ملک احمد خان بھی پہنچے ہوئے ہیں. اس موضوع پر بات کرتے ہیں، مزید خبریں لیتے ہیں وہاں سے، اور اس کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف لندن میں جناب اظہر جاوید. بہت بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب. بتائیے گا کہ بڑی سرگرمی ہے اس وقت لندن میں، اور مسلسل صلاح مشورہ اور یہ تمام معاملات چل رہے. کیا سارا دن آج یہ ایکٹیویٹی جاری رہی ہے، اور کہاں پر اور کون کون اس میں شریک ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب. بالکل ایک اہم دن تھا، آج دوسرا روز تھا وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ لندن کا، اور آج یہ ملاقات جو اہم سیشن ہوا وہ یہ اسٹین اپ ہاؤس ہے ہمارے پیچھے، حسن نواز صاحب کا آفس ہے. آج ملاقات یہاں پہ ہوئی، گزشتہ روز ایون فیلڈ ہاؤس میں تھا. لیکن آج کی اس ملاقات میں فیملی کے دیگر افراد کے علاوہ جو اہم ملاقات جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تھے وہ بھی شریک تھے، ملک احمد خان صاحب جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے وہ شریک تھے، مریم نواز صاحبہ شریک تھی. اور جو ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں کہ اس ملاقات میں ورچولی ٹیلی فون پہ کچھ دیر ڈاکٹر صاحب نے بھی جوائن کیا تھا. جو اہم فیصلے اس میں ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اندرونی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو نئے آرمی چیف کی تقرری کا عمل اگلے ہفتے سے شروع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اس سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف وطن واپس پہنچتے ہی تحتی جماعتوں کے رہنماؤں سے رابطہ کریں گے، ان سے ملاقاتیں کریں گے اور ان کو اس پروسیس کے حوالے سے بریف کریں گے. جو ہماری اطلاعات ہیں کہ جو نئے آرمی چیف کے لیے مسلم لیگ نون یا وزیر اعظم شہباز شریف نے جو نام فائنل کرنا تھا اس حوالے سے جو ان کے پاس سمری آئے گی اس میں سے وہ نام فائنل کیا جائے گا. اس پروسیس کو شروع کرنے کے لیے خواجہ آصف صاحب بھی چونکہ وزیر دفاع ہیں، ان سے ہماری جب بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کل جو ہے مزید میں اس پہ بات کروں گا اور اس پہ تفصیلات بتاؤں گا. جو ایک اہم فیصلہ اور ہوا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے قائد ہیں میاں محمد نواز شریف ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی جاری کر ہمیں سے بتا رہے کہ وہ اسی سال وطن اب واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پارٹی قیادت کی طرف سے بھی انہیں یہی کہا گیا ہے کہ وہ وطن واپس آئیں، اور اس سلسلے میں حتمی فیصلہ بھی کل تک ہو جائے گا. لیکن یہی امید ہے، یہی اب تک کا فائنل ہے کہ میاں نواز شریف بھی فوراً وطن واپس آ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے آج جو بھی یہ صلاح مشورہ ہوا ہے، فیصلے ہوئے ہیں، ابھی تک اس میں اتحادی جماعتوں کو شریک نہیں کیا گیا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ٹینٹیٹو فیصلے ہیں؟ بہرحال ایک یہ 13 جماعتی اتحاد ہے اور اس کی امپورٹنٹ سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے ان ناموں کو یا اس فیصلے کو سٹیمپ کرنا ہے. ابھی ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے یہ ابھی ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے. جی کامران صاحب، بالکل ایک لینتھی پروسیس ہے، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ
پرائم منسٹر اگلے ہفتے سے اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے باقاعدہ ملاقات کر کے ان فیصلوں کے حوالے سے ان کی رائے لیں گے. بالکل ٹینٹیٹیو ہے, ابھی کوئی چیز حتمی نہیں ہے, لیکن ایک چیز حتمی یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا. جو وہ قیاس آرائیاں تھیں یا وہ جو تجاویز تھیں کہ توسیع کے حوالے سے بات کی جائے, وہ اب ختم ہو گئی ہیں. جیسے کہ ہم نے گزشتہ روز بھی اس پر بات کی تھی, تو نئے آرمی چیف کی تقرری کا پروسیس اگلے ہفتے سے ہوگا. اور بالکل آرمی جو یہ بتائیے کہ کیا یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے قبل از وقت الیکشن کرانے کی بات ہے, اور یہ تمام کہ کوئی الیکشن کی تاریخ دی جائے, اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ لانگ مارچ ہو, کوئی کسی قسم کا دباؤ ہو اور الیکشن جو ہے وہ اگلے سال کے آخر میں ہی ہو؟ کیا یہی فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کوئی مذاکرات, کسی قسم کی کوئی گنجائش جو ہے اس کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ ہر طرح کے کوئی مذاکرات نہیں, کوئی گفتگو نہیں, کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں, یہ تمام دروازے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کامران صاحب, سیاست ہے, سیاست میں مذاکرات کے دروازے تو بند نہیں ہوتے, لیکن نواز شریف صاحب کا جو یہاں رد عمل ہے, جو یہاں پہ ان کی گفتگو ہے, جو بات چیت ہے, وہ اب تک یہی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی قبل از وقت الیکشن پہ. نواز شریف اس بات میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں, بلکہ آج کی اس میٹنگ میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ الیکشن پارلیمنٹ کی مدت جو پوری قومی اسمبلی کی مدت پوری ہونے کے بعد اپنے مقررہ وقت پہ ہوں گے. بہت بہت شکریہ اظہر جاوید, ہمیں لندن سے تازہ ترین اطلاعات دے رہے تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے سیاسی معاشی تباہی, قوم مایوسی میں دھس رہی ہے, نوجوان ملک چھوڑ کے جانے کی بات کر رہے ہیں. اس انداز کی پشمردگی, مایوسی ہم نے قوم میں کبھی نہیں دیکھی. قوم مسئلے کا حل چاہتی ہے, اس سیاسی معاشی جنجال سے نجات چاہتی ہے. آج ہم پاکستانیوں کے پاس پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں گئے, ہم نے ان کی دل کی آواز پوچھی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ آپ سے شیئر کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال کسی طرح ملک کے حال اور مستقبل کے حق میں نہیں. سیاسی قوتوں کی جانب سے اقتدار کی چھینا جھپٹی ملک کو عدم استحکام کی دلدل میں دھکیل رہی ہے, اور بدلی نا امیدی کی اس کیفیت کی وجہ سے قوم مایوسی میں دھس رہی ہے. سیاسی معاشی ابتری کی وجوہات کیا ہیں؟ آئندہ عام انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کیا ہو؟ نگراں سیٹ اپ کی متوقع مدت کا تعین کیسے ہو, یا پھر آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ ہو؟ سیاستدان بھات بھات کی بولی بول رہے ہیں. فریقین کی زبانی, کلامی, گولہ باری اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بیانات کی شدت سے لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکی ہیں. حکمراں جماعت مسلم لیگ نون اور ملک کی سب سے بڑی عوامی قوت پی ٹی آئی کے اختلافات خدا نخواستہ ملک کو بند گلی کی جانب دھکیل چکے ہیں. افہام و تفہیم سے حل ہونے والے اہم امور سیاسی دیگا مشتی کی نظر ہو گئے ہیں. مہنگائی, بے روزگاری اور روپے کی بے قدری پاکستانیوں پر پہلے ہی قیامت بن کر ٹوٹی ہے. اب ملک کی مجموعی صورتحال نے ایک عام شہری کو شکستہ دل کر دیا ہے. عوام کی مایوسی اور غم و غصے میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. اسی لیے آج ہم نے کراچی, لاہور, پشاور, راولپنڈی, اسلام آباد کے عوام سے براہ راست اس بحرانی صورتحال سے نکلنے کا راستہ پوچھا. ماہرین سے پوچھتے تو رہتے ہیں, ذرا عوام کی بھی خبر لیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور اس سلسلے میں لوگوں نے مسائل, پریشانیاں اور ان کے حل کا امبار لگا دیا. ہماری وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست ہے کہ لندن کے بجائے وطن عزیز کا رخ کریں اور پاکستانیوں کے دل کی آوازیں سنیں اور فیصلہ کریں. پہلے آپ کو سناتے ہیں کہ کراچی اور لاہور کے عوام کیا کہہ رہے ہیں. جتنے پولیٹیشین ہیں, عوام کے لیے ان کو ایک جگہ ہونا پڑے گا, اچھا سا حل نکالنا پڑے گا, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. الیکشن کرا دیا تو تمام مسئلے حل نکل جائے گا. اپنی انا سے سب پیچھے ہو جائے, راستہ نکل آئے گا. خان صاحب تو اس وقت ڈرائیونگ پوزیشن پہ ہیں, اگر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بدل لیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوگا. سب پارٹیوں کو بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ سمیت اور فیس ٹو فیس بات کرنا چاہیے تاکہ کمٹمنٹ ہو. یہ حکومت چینج ہوگی, الیکشن ہوگے, ری الیکشن ہوگے دوبارہ سے, تو آئی تھنک سو کہ پھر پاکستان کے جو موجودہ صورتحال ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوگی. ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اتحاد بند کرنا تو یہ حالات ٹھیک ہو سکتے. جب تک کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, کسی ادارے کے اندر جو ہے اپنا اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, سب مل بانٹ کے بیٹھے الیکشن ہی کروا دیں تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ تو مزید خرابیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. سارے فریق اپنی اپنی پوزیشن پہ چلے جائیں, کوئی کسی کی پوزیشن لینے کی کوشش نہ کرے. اگر میں آپ کی کام کرنے شروع کر دوں گا, آپ میرا کرنا شروع کر دیں گے تو سسٹم نہیں چلے گا. سیدھی سی بات ہے, الیکشن کروا دو, تو جو آئے گا وہ سیدھا کرے.
دونوں پارٹیوں کو بین کر دیں، نواز شریف اور عمران خان. انسرٹنٹی پولیٹیکل ہے نا، اس کی وجہ سے چیزیں نہیں آ رہی، اسٹیبل نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہ سب سے بہتر ہے. صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے. نئے الیکشن کروا دیں، نیو الیکشن کروائے جائیں، جو بھی پارٹی جیتے وہ گورنمنٹ میں آ جائے. عدالتی نظام جب تک صحیح نہیں ہونا نا، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہونا. عدالتی نظام جو ہے سب سے مین جڑ وہ ہے. سب سیاستدانوں کو ایک اکٹھا ہونا چاہیے، اکٹھا ایک پیج پہ آنا چاہیے. حل نظر نہیں آتا سوائے الیکشن کے. یہ ہے پاکستان کے دل کی آواز، یہ ہے پاکستان کے شہریوں کی آواز، کراچی اور لاہور کی آواز. اب چلتے ہیں اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور کہ وہاں کے عوام کیا کہہ رہے ہیں، ان کی دل کی آواز بھی سنیں، ان کی بھی تو کوئی سنے. تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھ کے اس کا کوئی وے آؤٹ نکالنا ہوگا. جب تک ایک سیاسی ڈائلاگ نہیں ہوتا اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ان کرائسس سے نکلے گا. وفاقی حکومت کو بھی اور عمران خان کو بھی دونوں کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مل بیٹھنا چاہیے اس ملک کے خاطر. اس میں جتنا جلد از جلد ممکن ہو آپ کو الیکشن کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ الیکشن کے بغیر یہاں پہ یہ جو اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. جب تک ملک کے سیاستدان ایک پیج پر نہیں آئیں گے تو اللہ نہ کرے بہت خطرناک صورتحال میں ہمارا یہ ملک چلے جائے گا. جو عمران خان کی ڈیمانڈ ہے کہ فوری الیکشن کروانے چاہیے، ٹھیک ہے، الیکشن کی اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے. دھرنے ہو رہے ہیں، لوگوں کو اپنے رزق کمانے کے لیے سمجھ نہیں پڑ رہی کہ ہم کیا کریں. اس ملک میں اکانومی کرپل کر چکی ہے، یہاں پہ کوئی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں. سارے اکٹھے بیٹھ کے ایک الٹرنیٹو نکالے اور پھر ہمیں کوئی الیکشنز پہ چلنا چاہیے، تو یہی اس کا الٹرنیٹو ہے. چاہے پی ٹی آئی ہو یا پی ٹی ایم ہو، یہ آپس میں مل بیٹھ کر بیٹھیں، کوئی اس مسئلے کا حل نکالیں. ساری جماعتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے، ایک اس کا حل نکالنا چاہیے تاکہ یہ سیاسی کشیدگی ختم ہو. ان کے گول ڈفرینٹ ہیں لیکن ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے. سیاسی اختلافات ہے، یہ جو معاملات ہے اس کو آپس میں باتوں کے ذریعے سے، ڈسکشن کے ذریعے سے حل کرے. جو مارچ ہے اور دھرنے، اس کی وجہ سے یہ ملکی بحران اور معاشیت خراب ہے. مل کے ہی نظام چل سکتا ہے، ایسے تو نہیں چل سکتا. سب پارٹیوں کو ایک ہونا پڑے گا. اپنی قوم کے بارے میں سوچے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق رکھے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا ملک پاکستان زندہ باد ہی رہے گا. یہ ہے پاکستانیوں کی دل کی آواز، لیکن یہ آواز نہیں ہماری لیڈرشپ تک پہنچ رہی ہے. آج آپ کو ابھی ہم نے بتایا لندن میں فیصلہ کیا ہے، جناب نواز شریف کا حکم ہے کہ کسی بھی صورت میں عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، ارلی الیکشن کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، الیکشن آئندہ سال کے اختتام میں ہونے چاہیے، اور ہر لحاظ سے لانگ مارچ کو کچلنے کی جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں ان کو وہ کرنا چاہیے. بات چیت، مفاہمت، کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ اس پر کان دھرنا چاہیے. یہ ہے جناب نواز شریف کا حکم. اس سے پہلے بھی ایک ٹویٹ میں وہ یہ کہہ چکے ہیں. دوسری جانب لانگ مارچ کی تیاریاں عروج پر ہیں. عمران خان اب بھرپور موبلائزیشن اب ان کی ہو رہی ہے. فائنل الیکٹ ہوگا، راولپنڈی اسلام آباد کو محصور کر لے گی. پشاور اور پنجاب اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سے آنے والے عمران خان حمایتی، اور یہ تمام صوبوں میں اس وقت عمران خان کی ہی حکومت ہے. اور یہ ایک اور بڑا بے چینی کا اور عدم استحکام کا بہت بڑی ایک ہم دیکھنے والے ہیں آئندہ چند دن. اس کی تفصیل میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک بار پھر لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے. پی ٹی آئی کے قافلوں نے وزیر آباد کے اسی مقام سے آج پیش قدمی شروع کی جہاں 3 نومبر کو عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اور کنٹینرز کے شرکاء پر فائرنگ کی گئی تھی. آج پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی قیادت میں لانگ مارچ کا آغاز ہوا، جبکہ عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکاء سے خطاب کیا. آج لانگ مارچ کے آغاز سے قبل پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر فواد چودھری نے وزیر آباد سے شروع ہونے والے احتجاجی کاررواں کا روڈ میپ بھی میڈیا سے شیئر کیا، جس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتہ پنجاب اور کے پی سے قافلے اسلام آباد کو گھیرنا شروع کر دیں گے. پی ٹی آئی کی اس تحریک کی اس وقت پوری دنیا کے میڈیا میں، ملک کے میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم ہے. بلا شبہ عمران خان جو کہتے ہیں وہ منٹوں میں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ عمران خان قاتلانہ حملے کے بعد عالمی میڈیا کی آنکھ کا تارا بن گئے ہیں. اس سے پہلے بھی عالمی میڈیا ان کو بہت زبردست طریقے سے کور کر رہا تھا، لیکن اب عالمی شہرت کے حامل اخبارات اپنے تجزیے اور تبصروں میں عمران خان کے خلاف مخلوق حکومت کے اقدامات کو سیاسی محاذرت سے تشبیہ دے رہے ہیں. امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک اور عرب میڈیا عمران خان کی پذیرائی میں اضافہ کر رہا ہے اور عالمی شہرت یافتہ اینکرز عمران خان کے روزانہ انٹرویوز کرتے ہیں. پچھلے 3 دنوں میں عمران خان عالمی میڈیا میں 5 انٹرویوز دے چکے ہیں.
عالمی شہرت یافتہ نیوز اینکر پی ایس موگن کو انٹرویو میں عمران خان نے خود پر قاتلانہ حملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے بے بسی کا اظہار کیا کہ وہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں اور ان کی مقبول ترین پارٹی ہے جس کے وہ سربراہ ہیں، لیکن اس کے باوجود خود پر حملے کی ایف آئی آر وہ درج نہیں کرا سکتے۔ اینکر پی ایس موگن نے عمران خان سے قاتلانہ حملے کے بعد ان کے بیٹوں قاسم اور سلیمان کے رد عمل کے بارے میں پوچھا تو عمران خان نے مسکراتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا کہ میرے بیٹے فکر مند تھے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ موت کا ایک وقت متعین ہے اور وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے عمران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔